My name is Yasser Rahman. I am a US board certified hematologist, oncologist and internal medicine specialist working currently at PF Hospital, Islamabad and Maroof International Hospital, Islamabad. بلڈ کینسر جو ہے اس کی 3 بیسک ٹائپس ہوتی ہیں. ایک لوکیمیا اس کو کہتے ہیں, ایک لیمفوما ہوتا ہے اور ایک ملٹیپل مائلوما. لوکیمیا جو ہے عام طور سے یہ کسی بھی سیل لائن کو جو ہے افیکٹ کر سکتا ہے, اور یہ عام طور سے جو ہے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں اس میں 80% جو ہے تو اس کا چانس ہوتا ہے ہونے کا. بچوں میں اس کا 10% چانس ہوتا ہے. اس کے جو زیادہ جو علامات ہو سکتی ہیں اس میں جو ہے تو ایک کمزوری, خون کی کمی کی وجہ سے جو دوسری وجہ ہو سکتی ہے وہ سانس کا پھولنا. اس کے علاوہ بار بار بیمار ہونا یعنی انفیکشن کا ہونا, اس کی میجر علامات جو ہے تو بخار ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے تو بلا وجہ جو ہے تو بلیڈنگ کے خون کا نہ رکنا, جو ناک سے خون بہنے لگ جائے جس کی وجہ جو ہے تو پلیٹلیٹس کا کم ہونا ہو سکتا ہے. یہ ایک ہے. دوسرا جو ہے لیمفوما, وہ جو ہے یہ غدود کا کینسر ہوتا ہے جو ایب نارمل سیلز ہوتے ہیں وہ ہمارے بون میرو سے نکل کے جو ہے تو غدود میں آتے ہیں. اس کی جو زیادہ علامت ہوتی ہے اس میں غدود کا بڑا ہونا, جو کہ نیک میں, بغل میں, کہیں پر بھی یہ بڑے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو زیادہ کامن علامت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی انفیکشن کے بخار کا ہونا, وزن کا کم ہونا, اور اس کے علاوہ جو ہے تو پسینہ بہت زیادہ آنا, اتنا کہ کپڑے بھیگ جائیں. یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. تیسری جو ہے وہ ملٹیپل مائلوما ہے, جو کہ بلڈ میں ہمارے جو ہے خون میں پلازما سیلز ہوتے ہیں. پلازما سیلز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہمیں کبھی انفیکشن ہو تو یہ پلازما سیلز جو ہیں تو اینٹی باڈیز بناتے ہیں, لیکن یہ ایک عمل ایسا ہو جاتا ہے ملٹیپل مائلوما میں کہ جہاں یہ اینٹی باڈیز جو ہے تو ان کنٹرولڈ بننا شروع ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے تو مختلف علامات ہو سکتی ہیں. اس میں جو سب سے کامن علامت ہوتی ہے اس کو فٹیگ یا تھکاوٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں آپ کو خون کی کمی ہو سکتی ہے, گردے خراب ہو سکتے ہیں, کیلشیم لیول بڑھ سکتا ہے جس کی وجہ سے بلا وجہ پیٹ میں درد ہوگی یا قبض ہوگی, یا ہڈیوں کا فریکچر ہو سکتا ہے. تو یہ 3 جو ہیں تو کامن کنڈیشنز ہیں جو کہ بلڈ کینسر کہلاتی ہیں. اچھا, جہاں تک بلڈ کینسر کے رپورٹ ہونے کا تعلق ہے, امریکہ اور یورپین ممالک میں تو یہ ہر لاکھ مریض کے پیچھے جو ہے یا انسانوں کے پیچھے 3 سے 5 کیسز ہیں. یہاں پر میرے خیال میں اس کی نسبت قدرے کم ہے, جس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ کہ بنیادی صحت کی سہولیات کی طرف رسائی کا جو ہے تو کمی کا ہونا ہے. دوسرا جو ہے اس میں تھوڑا سا ہمارے مریضوں کا بھی ہوتا ہے رد عمل کہ وہ جو ہے تھوڑی تشخیص کی طرف پہلے رجحان ان کا نہیں ہوتا کہ وہ جلدی ڈاکٹر کے پاس جائیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے تو یہ یہاں پر اس کا جو ہے انسیڈنس جو ہے تو قدرے کم ہے کمپیئر ٹو باہر کے ممالک سے. اس کی میجورٹی یا زیادہ جو اس کا جو ہونا ہوتا ہے خون کے کینسر کا, یہ زیادہ تر جو ہے 60 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے. اس میں ایک خاص جو کہ ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا ہے, وہ عام طور سے بچوں میں اس کا جو ہے تو انسیڈنس زیادہ ہے, تقریباً 3/4 انسیڈنس جو ہے تو بچوں میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایکیوٹ مائلائڈ لیوکیمیا ہو گیا, یا لیمفوماز ہو گئے, یا ملٹیپل مائلوما جو ہے یہ 60 سال کی عمر سے زیادہ کی عمر میں پایا جاتا ہے. کوئی اسپیسیفک تو ہم وہ نہیں کر سکتے کہ کن وجوہات سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ سگریٹ نوشی پہلے کسی زمانے میں اگر کیمو تھراپی کسی اور کینسر کی وجہ سے اگر لگی ہو, یا ریڈیشن ایکسپوجر ہو اس کی وجہ سے جو ہے, یا کیمیکلز کے ساتھ کہیں کام کیا ہو, تو ان چیزوں سے آپ کا جو ہے تو چانس زیادہ ہوتا ہے
کمپیئر ٹو نارمل پاپولیشن کے ان بلڈ کینسرز کے ہونے کا۔ جیسے میں نے کہا کہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے، تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ آپ تمباکو نوشی ایک ہے کہ جس میں ایک تو یہ کہ جو پینے والا ہوتا ہے اس کا، لیکن دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ جس بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ سگریٹ پی رہا ہے وہ دھواں ان کے لیے بھی اتنا ہی مضر ہے جتنا پینے والے کے لیے۔ تو ایک تو یہ ضروری ہے کہ ہم تمباکو نوشی یا اس کے دھوئیں سے وہ کریں۔ دوسرا، ماحولی آلودگی کو اگر ہم کم کریں اس سے بھی ہمیں افاقہ ہو سکتا ہے اس صورتحال میں۔ اس کے علاوہ جو ہے میرے خیال میں ایک ہیلدی بیلنس ڈائٹ اگر کھائی جائے، اس کے علاوہ زندگی میں ہمارے اگر ایکسرسائز کو ہم کم از کم ہفتے میں 3 سے 4 دن 15 سے 20 منٹ کی ایکسرسائز کو حصہ بنائیں، تو میرے خیال میں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں مدد کر سکتی ہیں اس سے بچنے کی۔ جہاں تک خوراک کا تعلق ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں ہم اگر تازہ سبزی اور پھلوں کو ترجیح دیں بنسبت پروسیسڈ فوڈ کے، جس طرح آج کل ہماری ڈائٹ جو ہے تو کافی بدل گئی ہے، ہم جو ہے تو مطلب پیزاز اور پاستاز اور باہر کے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، یا جو سنیکس ہیں جس میں کافی کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا اتنا نہیں پتہ، ان کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم شاید اس کو اس طرح نہ ریئیکٹ کرے جیسے کہ ایک نیچرل غذا کو کرے۔ تو اس کے علاوہ میرے خیال میں ایک یہ بھی ہے کہ آج کل جس طرح ہم نے فارمنگ میں جو ہے تو ہم کافی چیزیں یوز کرتے ہیں کہ جی ہماری پروڈکٹ جو ہے تو اس کی کوانٹٹی بڑھے۔ میرے خیال میں ادھر بھی تھوڑا سا ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کریں۔ یہ میرے خیال میں کچھ تدابیر ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں۔ آخر میں میرا سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے جو کہ امید کا پیغام ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے، مکمل علاج بھی ہے، طویل علاج بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر اس وقت شکر الحمدللہ پاکستان میں ایسے کئی کینسر سینٹرز ہیں جس میں قابل کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں جو ان بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی ہیں، آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کہ پیشنٹس کی مالی امداد اور سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میرا جو میسج ہے پیشنٹس کے لیے خاص طور سے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ یہ کوئی، جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی آخری بات نہیں ہے، اس سے آگے بھی امید ہے۔ اس کے علاوہ جو اچھی بات ہمارے ملک میں ہے، پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کے پاس سوشل سپورٹ ہوتی ہے، اور اس میں یہیں پر ان چیزوں کا ضرورت بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر مریض جو ہے تو ہمت نہ ہارے اور ان کے ساتھ ان کی فیملی سپورٹ ہو۔ اس میں اگین میرا یہی خیال ہے کہ ہمارے پاس کافی کچھ ہے مریضوں کو پرووائڈ کرنے کا اور اس کے ساتھ، اس بیماری کے ساتھ لڑنے کا۔ آخر میں میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کا جو ہے جب تشخیص ہو جائے تو تشخیص میں ایک تو یہ کہ دیر نہ کریں، علاج میں بھی تاخیر نہ کریں، اور علاج ہو جائے تو اس کے بعد بھی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور فالو اپ کرتے رہیں۔ شکریہ۔